بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے مہربانی دعا کو خاموشی سے سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی ہے ہی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے تیرا۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے، اور سب کا تو ہی پالنے والا ہے۔ اللہ پاک، تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق اشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمتوں سے آباد کر دے، اور ہمیں اس رستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب رحیم، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گرے پڑے ہیں، ہم عیاشیوں کے اندھیروں میں بھٹکے رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا کر دیجئے۔ اللہ پاک، اے میرے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکل بڑھ جائے تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر دفعہ بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستی اور نرمی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح آپ بارش کو برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتے ہیں، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دیں۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ ہی سے محبت کریں، تجھ ہی کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں۔
یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کی تو توبہ قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار عالم، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم رضا میں آ جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہو۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور متقی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی عطا فرمانا۔ اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں عزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں اتنا دے اور ایسا ثواب عطا فرما کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے آنے والے دن کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ جن کی شادی نہیں ہوئی، جو بیٹی اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائی بیٹھی ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے، ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات مل جائے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت میں ہیں، مشکل میں تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکلات، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، اے پروردگار عالم، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دیں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا دے جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان فرما جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رازق ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ پاک، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بننے دینا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما، ہمیں لاچاری، مجبوری اور بے بسی سے بچا،
ہمارے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، اور ہماری نفرتوں کو محبت میں بدل دے، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غیب سے مدد عطا فرما، اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک تنگی رزق سے محفوظ فرما دے۔ ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا محتاج نہ بنانا، اولاد کا کبھی محتاج نہ بنانا۔ بے شک عزت اور ذلت تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، وافر طیب رزق حلال عطا فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفت میں کبھی مبتلا نہ فرمانا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ اے رب ذوالجلال، ہماری نیند کو راحت، ہمارے جاگنے کو برکت، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہمیں سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امن عطا فرما، ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں اور دکھوں کو امن، سکون، راحت اور خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا تکلیفیں ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے، انہیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جن کی انہیں ضرورت ہے، اور انہیں زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، یا جن جن ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، سب پر اپنا رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے، ہم سب کی قسمت میں بھی حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ، جب بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پاک پروردگار، جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے ہمارے کل مختار رب، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ تیری ذرا سی دنیاوی تکلیف پر رو اٹھتے ہیں۔ رب رحیم، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا۔ ہم سب کو بھی حساب کتاب جنت الفردوس میں، اے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہے، ہمارے والدین اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، انہیں حساب کتاب سے بچا۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں، والدین، دوست احباب اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے پیروکار پر، ان کی ازواج پر، سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ تیرے آگے پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا
ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما دے جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عجب نہ ہو، ایسی اولاد دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسی رزق عطا فرما جو حلال ہو اور برکت والی ہو، ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر زادہ ہوں، لیکن میری کمزوری کی داستاں آسمان سے بھی بلند ہے۔ میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپی ہر چیز سے بس تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنے بھی لمبی کیوں نہ ہو، پر تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ میری منافقت بھری توبہ اور معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہتا ہے۔ پھر بھی میں تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتی ہوں، میری لاج رکھنا، میرے عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالنا۔ میرے مولا، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور میری جھولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اسے بھر دے میرے مالک۔ اے اللہ، جو سفر میں ہیں انہیں خیریت عطا فرما، حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ زاری عطا فرما، ہمیں حضرت یوسف جیسا حسن جمال عطا فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب فرما، ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، ہمیں حضرت داؤد جیسا سجدہ شکر عطا فرما، بی بی فاطمہ جیسی حیا نصیب فرما، حضرت علی جیسی شجاعت و بہادری اور سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام اعمال عطا فرما، پیغمبری زندگی عطا فرما اور پیغمبری موت عطا فرما۔ ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی بنانا، ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا، قبر کے اندھیری اور عذاب سے بچانا، ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا، موت کی سختی سے بچانا، قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، پل صراط کا راستہ آسان فرمانا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، میدان محشر میں ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا، وہاں کی بھوک اور پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمارا حشر اپنے جھنڈے کے نیچے فرمانا۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پر نقاب ہے، تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے، تو معاف کر، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ اے اللہ، اپنی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہیں جو لوگ، اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو حل کر کے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ربنا وتقبل دعا۔